فمن حاجک فیہ، تو جو آپ سے جھگڑا کرے اس معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم سے، یقینی حقیقی علم میں سے بالکل صحیح بات پہنچ چکی، حجت تمام ہو چکی، فقل تعالوا، تو پھر آخری حجت کیسے تمام ہوگی؟ ان کو دعوت مباہلہ دو. فقل، تو آپ کہیے، تعالوا، آؤ، ندعو، ہم بلائیں، پکاریں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا ونساءکم، اور ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل، پھر ہم کریں اس دعا کے آخر میں کیا کریں کہ لعنت اللہ، لعنت ہو اللہ کی، علی الکاذبین، جھوٹوں پر. ان کو کہو لے آؤ اپنے بیٹے، اور ہم اپنے لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں بیویاں بیٹیاں لے آؤ، ہم اپنی لے آتے ہیں، خود بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، اور سارے مل کے زور زور سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اس عمل کو مباہلہ کہتے ہیں. 10 ہجری میں 60 لوگوں پر مشتمل بنو نجران کا ایک وفد نجران کے علاقے سے مدینہ آیا تھا، اور اس میں ان کے 14 سردار بھی شامل تھے. نجران کا علاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیحیت کا بہت بڑا مرکز تھا، عیسائیوں کا گڑھ تھا. نجران کیا تھا؟ عیسائیوں کا گڑھ تھا. تو ان کا جو وفد آپ کے پاس آیا تو آپ سے کچھ گفتگو ہوئی تھی ان کی. وہ گفتگو کیا تھی؟ اس گفتگو کا خلاصہ میں آپ کو سناتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب حی لا یموت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہوگی؟ نجرانی کہنے لگے، ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں. اسی لیے سورت کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور شروع میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ آیات جو ہیں یہ وفد نجران کی آمد کے موقع پر اتری اور ان کے عقائد کی اصلاح کے لیے، کیونکہ وہ نجران کے جس علاقے سے آئے تھے وہ عیسائیت کا گڑھ تھا، اور وہاں سے یہ لوگ آپ سے ملاقات کو آئے تھے اور آپ کے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنے کے لیے آئے تھے. انٹرفیتھ ڈائلاگ تھا. ٹھیک ہے، آپ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے اور ان سے بھی کوشچن کر کے ان کا نقطہ نظر معلوم کر رہے تھے. تو وہ بات تو ہے کہ یہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ساری باتوں کو مانتے تھے، لیکن آخر میں آ کے ان کنتم مومنین والی کیفیت نہ تھی، شرح صدر نہ تھا، انا کا شکار تھا. تو جو انا کا شکار ہو جاتا ہے وہ حق کو سامنے پا کر بھی نہیں مانا کرتا. جیسے ابلیس نے کیا کیا تھا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا تھا، اس کے حکم کو، اس کی قدرت کو سب پتہ؟ انا خیر منہ، ہم زیادہ اچھے، ہمارے آباء و اجداد زیادہ اچھے، ہم زیادہ اچھے، اس لیے ہمارا دین ہمارے لیے کافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ نجرانی کہنے لگے، ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا حافظ اور رازق ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہیں؟ کہنے لگے، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں، سب کو رزق نہیں دیتے. آپ نے فرمایا، کیا تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کائنات کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں؟ آتا نا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، پیچھے گزر چکا ہے. وہ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہیں؟ نجرانی کہنے لگے، نہیں. آپ نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے، موت اور جسمانی آلائشوں سے پاک ہے؟ تو کہنے لگے کہ بالکل. آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے بھی تھے اور دیگر حوائج کے پابند بھی تھے؟ نجرانی کہنے لگے کہ ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، پھر تم کیسے عیسیٰ کو اللہ یا ابن اللہ کہتے ہو؟ نجرانی لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے، دلیل سے ماننے والے نہیں. تو آپ نے ان کو آخری چیلنج دیا. آپ نے فرمایا، اگر تم اپنے آپ کو برسر حق سمجھتے ہو تو پھر مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. اگلے دن صبح آپ باہر نکلے. نجرانی عیسائی یہ دیکھ کر مروب ہو گئے اور باہم مشورے کی مہلت مانگی. علیحدہ مشورے میں ان کے ایک عالم نے کہا، تم جانتے ہو کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں پیغمبر بھیجنے کا وعدہ کر رکھا ہے، بعید نہیں کہ یہ وہی پیغمبر ہو. پھر ایک پیغمبر سے مباہلہ اور ملانہ کرنے کا نتیجہ یہی نکل سکتا ہے
کہ تمہارے چھوٹے اور بڑے سب ہلاک ہو جائیں اور نسلوں تک اس کا اثر باقی رہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اور اس طرح وہ ایمان نہ لائے اور جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ جزیہ مقرر فرمایا۔ اس کی وصولی کے لیے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا جنہیں امین الامت کا خطاب دیا گیا، اور پھر اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، امام احمد نے ابن عباس کا قول روایت کیا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ مباہلہ کر لیتے تو لوٹنے کے بعد نہ انہیں اپنا مال ملتا نہ اہل و عیال، یعنی پھر یہ بچتے نہ، کیونکہ یہ لعنت کی دعا تھی نا، اور یہ آخری حجت تھی۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين